بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کی تفخیم و ترقی کے قواعد۔ تفخیم لغوی معنی بھرنا، موٹا کرنا، ہیوی لیٹر۔ اصطلاحی معنی ایسی موٹی آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے، یعنی آپ ایک لیٹر کو ہیوی کر کے ادا کرتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے ایئر فلز یور اورل کیویٹی، اور آپ کو منہ کے اندر ہوا بھری محسوس ہوتی ہے، زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے تو حرف موٹا ہو جاتا ہے۔ حرف مفخم اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے، جیسے قول، اس کا جو ہے قوف، یہ حرف مفخم ہے۔ پھر ہے ترقیق، لغوی معنی دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا، اور اصطلاح میں اس کے میننگ ہے ایک ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، یعنی جیسے آپ بول رہے ہیں، آپ کو اس کے لیے وہ محنت کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا فارملی ہیوی ساؤنڈ کو کرنے کی کوشش کرنا، ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سادہ طریقے سے آپ باریک ہی حرف بول دیں گے۔ حرف مرقق اس حرف کو کہتے ہیں جو حرف اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے، جیسے مالکی، اس کا جو میم ہے۔ دیکھتے ہیں کیا لکھا آگے۔ حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ متحرک ہو یا ساکن، لیکن اس کی حرکت یا ما قبل کی حرکت کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے۔ یعنی حروف مستعلیہ جو ہیوی لیٹرز ہیں، پر حروف ہیں، موٹے حروف ہیں، اس میں حرف کا موٹا ہونا ایک کنٹینیوس اور کیا ہے، یعنی فار ایور ہے، یعنی اس کی جو موٹائی ہے، جو اس کا ہیوی ہونا ہے لیٹر کا، وہ ایک مستقل اور ہمیشہ کا عمل ہے، یعنی اٹ کنسسٹ، اٹ پرزسٹ۔ لیکن جب اس کے اوپر حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش یا ساکن ہے جیسے جزم، تو اس کی حرکت یا ما قبل کی حرکت، جو اس سے پہلے ما قبل کا مطلب ہے اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے۔ یعنی دیر آر لیولز کہ آپ نے کتنا موٹا کر کے ادا کرنا ہے، تو ان لیولز کو دیکھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ متحرکہ، یعنی حرکت والا اگر حروف مستعلیہ ہے اس میں تفخیم کے کیا مراتب ہوں گے، اس میں دیکھیں 4 ہمیں کیٹیگرائزیشن مل رہی ہیں۔ نمبر 1 ہے مفتوح کے بعد الف ہو۔ مفتوح کیا ہوتا ہے؟ زبر والا حرف ہے، فتحہ کے ساتھ ہے اور اس کے بعد الف بھی آ رہا ہے۔ اس میں کہاں ہے وہ؟ قاف زبر الف قا، قاف فتحہ الف قا، پھر تو زبر الف مد تو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں قالت، اس کو دوبارہ سے ادا کرتے ہیں تھوڑا بڑا کر کے تاکہ آپ کے اوپر واضح ہو۔ قالت اتینا طائعین، تو آپ نے فالو کیا کہ اس میں قاف اور تو موٹا ادا کیا گیا کیونکہ یہ موٹے حرف تھے، اور اگر مفتوح کے بعد الف ہو تو یہ کافی موٹا ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے مفتوح کے بعد الف نہ ہو، یعنی تھوڑا سا کم لیول کا اس میں موٹا ہے۔ غفور الرحیم، اس میں دیکھیں غین موٹا لیٹر ہے نا، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ موٹا نہیں گا رہے۔ اس کے بعد ہے مضموم، یعنی پیش والا مستعلیہ، موٹا حرف ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، تو ہم نے غود کی ادائیگی کیسے کی؟ پیش کے ساتھ موٹا رکھا ہے لیکن اتنا جتنا مناسب لگے، کیونکہ اس کا لیول تیسرے نمبر کا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، پھر ہے مکسور، مکسور کسر یعنی زیر، یعنی موٹے کے نیچے زیر آ رہی ہے، موٹے حرف کے نیچے خواہ موٹا لیٹر ہے نا، لیکن زیر والا آ گیا۔ دیکھیے ختامہ مسک، تو اس میں سب سے کم درجے کا مستعلیہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ لیولز تھے حروف مستعلیہ متحرکہ میں تفخیم کے مراتب۔
اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کے مراتب، یعنی مستعلیہ ساکن ہے تو کیا کیا لیول ہیں؟ سب سے ہائیسٹ لیول پہ کون سا ہے؟ ساکن ما قبل مفتوح، یعنی مستعلیہ حرف ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے لیٹر پہ ہمیں زبر نظر آ رہا ہے تو اس کی ادائیگی سب سے ہیوی ہوگی۔ حصل حق، دیکھیے صاد ساکن ہے اور اس سے پہلے لیٹر پہ زبر ہے، فتحہ ہے تو یہ کافی موٹا ادا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے ساکن ما قبل مضموم، یعنی ساکن ہے حروف مستعلیہ لیکن اس سے پہلے ضمہ ہے، پیش ہے، مصبحین، سمجھے آپ؟ اس کے بعد ہے ساکن ما قبل مکسور، یعنی ہمیں یہاں مستعلیہ لیٹر ساکن نظر آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، بضع سنین۔ تو یوں ہم نے حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کے مراتب دیکھے۔ اب اس میں مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ فائدہ صاد، ضاد، طا، ظا، اس میں 2 درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی ڈبل طور پہ یہ ہیوی لیٹر ہے، موٹا لیٹر ہے، پر لیٹر ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان حروف میں صفت استعلاء اور اطباق دونوں جمع ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے صفات کا بیان، جبکہ غین، خا، قاف اس میں 1 درجے کی تفخیم ہوتی ہے کیونکہ ان میں صرف صفت استعلاء پائی جاتی ہے، یعنی ان 3 میں صرف ایک صفت ہے استعلاء، موٹے ہونے کی استعلاء جو ہے، اور جو صاد، ضاد، طا، ظا ان میں ڈبل تفخیم ہے، استعلاء بھی اور اطباق بھی، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے پڑھے تفخیم کے مراتب، لیولز آف ہیوی لیٹرز۔ اب ہم اس سے پہلے کہ آگے شروع کریں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تفخیم و ترقیق کے قواعد میں تفخیم موٹا ہونا ہے اور حرف کو مفخم کہتے ہیں، ترقیق پتلا ہونا ہے اور حرف کو مرقق کہتے ہیں، اور بتایا گیا کہ تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہے، یہ صفت مستقل ہے ان میں اور ہمیشہ بھی ہے، چاہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے یا حرف کی حرکت کے سٹارٹ والے حرف کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی بھی حرف ہے تو، لیکن لیولز آر ڈفرینٹ۔ تو یہاں بتایا گیا حروف مستعلیہ متحرکہ میں تفخیم کے مراتب میں مفتوح کے بعد الف ہو وہ سب سے زیادہ ہیوی ساؤنڈ دے گا، مفتوح کے بعد الف نہ ہو تھوڑا سا کم درجے کا ہیوی، پھر مضموم ہے پیش والا اس سے کم ہیوی، اور مکسور اس سے بھی کم ہیوی لیکن ہیوی رہیں گے۔ حروف مستعلیہ ساکنہ میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر ساکن سے پہلے والے لیٹر پہ زبر ہے تو سب سے ہیوی، ساکن کے پہلے والے حرف پہ پیش ہے تو اس کے سے کم درجہ ہیوی، اور ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو سب سے کم ہیوی، بٹ ہیوی رہیں گے۔ اور صاد، ضاد، طا، ظا میں ڈبل تفخیم ہے اور قاف، غین، خا میں سنگل تفخیم ہے۔ یہ تو آپ نے تفخیم و ترقیق پڑھ لیا۔ اب آگے ہم پڑھیں گے حروف شبہ مستعلیہ۔ حروف میں شبہ مستعلیہ کا تھوڑا سا تعارف دوں گی انشاءاللہ، پھر اس کو نیکسٹ کلاس میں اور ڈیٹیل میں کریں گے۔ یہ 3 ہیں، الف، لام، را، اور یہ وہ حروف ہیں جو موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی they look like heavy letters but they are not، یعنی کنڈیشنل ہیوی لیٹرز ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے تو یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور اگر وہ وجہ نہیں ہے that reason if not exist then ان کو نارملی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ شبہ سے نام سے سوچے نا، شبہ جیسے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ یہ موٹے ہیں، لیکن شبہ یعنی وہ کسی وجہ سے ہے، مستعلیہ موٹے۔ حروف شبہ مستعلیہ 3 ہیں، الف، لام اور را۔ تو ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔